اب بچوں کے اسکول نے منتھلی فیس میں اضافہ کر دیا. ان کا حق ہے، ہر سال ہی تقریباً فیس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ میں نے جب کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو یہ اضافہ 21% تھا، جو کہ انفیئر تھا. انفیئر ان اے سینس کہ جو پی ایس آر اے ہے، پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کا ایک آرڈر ہے کہ اسکولز کو میکسیمم 10% ریز کرنے کی اجازت ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں. تو بہرحال بات کرنے سے پہلے میں نے اپنے جو کوئی عزیز رشتہ دار ہیں، جو محلے دار ہیں، ان سے ذرا بات کی کہ آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ ڈیفرنٹ سکولز کا میں نے پتہ کیا، اور تو پتہ چلا کہ تقریباً سب سکولز ہی اسی طرح سے کر رہے ہیں. سب سکول کو 20% کر رہا ہے، کوئی 18% کر رہا ہے. تو پھر میں ان سے بات کرنے چلا گیا، اور میں نے جب بات کی تو انہوں نے مجھے انفلیشن کا سنایا، انہوں نے مجھے مہنگائی کا سنایا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں، انفلیشن اور مہنگائی تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے تو صرف اکیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مہنگائی میں، اس انفلیشن کے اس یہ جو پیریڈ ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو یہ کوئی ٹیمپریری پیریڈ ہو. تو اس مہنگائی کے دور میں تو جو زیادہ خوشحال لوگ ہیں، جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کو یہ چاہیے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مسلمان ہے، تو ان کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، سہولت پیدا کریں، تاکہ لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے اپنے دین سے، صحابہ اکرام سے کچھ نہیں سیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر لیں، جب مدینہ میں قحط آیا تھا تو یاد ہے ہمیں تاریخ کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے 200 اونٹ جو کہ غلے سے لدے ہوئے تھے، جو کہ سامان سے بھرے ہوئے تھے، وہ صدقہ کیے تھے لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ اس پریشانی کے دور میں، اس پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن ہم ان باتوں پہ صرف تالیاں بجاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ایسا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم ایک دوسرے کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ اسکولز اونلی. آپ کرایوں میں دیکھ لیں، آپ دودھ والے کو دیکھ لیں، ہر بندہ جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے. اور اچھا چلے، اضافہ بھی ریزنیبل ہو تو پھر ٹھیک ہے، اضافہ بھی ایسا کہ جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو کہ ناحق ہے، جو کہ غلط ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 20% از ناٹ فیئر. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو صرف رب کا حکم سنا سکتے ہیں، اور وہ رب کا حکم ہے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ اس مال کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ کہ تم اس مال میں سے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ گناہ سے، غلط طریقے سے کھا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کو تم جانتے بھی ہو. یعنی انسان جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں آپ اس مشکل کے وقت میں دوسروں کو کوئی کاٹ تو نہیں رہے، کوئی چھین تو نہیں رہے، کوئی دوسروں کو زیادہ ایکسپلائٹ تو نہیں کر رہے. ہاں، یہ تو موقع ہے، یہ تو وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، جس حد تک بھی ہم کر سکیں. لیکن ہم اس کو الٹا غلط اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا اور اس پر صحیح عمل کرنا نصیب فرمائے. جزاک اللہ.